بدقسمتی سے لیڈر آف دا ہاؤس جو ہیں وہ شاید ڈپٹی پرائم منسٹر بھی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ شاید وہ فارن منسٹر کا بھی جاب سنبھالے ہیں, وہ لیڈر آف دا ہاؤس بھی ہیں, وہ شاید پریزائڈنگ آفیسر بھی ہیں, تو وہ ہمیں نظر ہی نہیں آتے ادھر. اور مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کمیٹی کا جو معاملات ہیں جس کے بعد ہی سینٹ نے آگے چلنا ہے, اس کی ہمیں بات چیت بھی ان کے ساتھ ہی کرنی پڑتی ہے. میں نے لیڈر اپنے جو مختلف ہیں ان سے بھی بات کی کہ آپ ہم سے ملیں, بیٹھیں, کم از کم ہم ایک جو ٹریڈیشنز ہیں, جو ہماری روایات ہیں, جو اب رولز بن گئے ہیں, ہمارے قانون کے مطابق ہم آگے پروسیس تو چلائیں. لیکن انہوں نے بھی ہاتھ نہیں پکڑایا, بلکہ لگتا یہ تھا کہ شاید حکومت اور حکومت کے جو ساتھی جماعتیں ہیں وہ مل کے بانٹنا چاہتی ہیں کمیٹیز. ہمیں شک ہوا یہ اور خدشہ تھا, لیکن میں آپ کو بتاؤں, مجھے جب میرے ساتھی کہتے تھے کہ یہ ہونے لگا ہے تو میں یہ کہتا تھا کہ نہیں, یہ نہیں ہوگا. وہ سارے پارلیمنٹیرینز ہیں, سینیٹرز ہیں, وہ اس طرح نہیں کریں گے. وہ ٹریڈیشنز کو قائم رکھتے ہوئے کمیٹیز اسی طرح دیں گے. ہم بھی حکومت میں تھے ایک وقت, ہم نے بھی وہ کمیٹیز اپوزیشن کو دیں. اب ان کی باری ہے حکومت میں آنے کی, تو وہ کمیٹیز اسی طرح بانٹیں گے, کل کو وہ بھی اپوزیشن میں آ سکتے ہیں. یہی روایت ہے جس سے جمہوریت چلتی ہے. لیکن سر, دو عجیب باتیں ہوئیں. ایک عجیب بات یہ ہوئی کہ جو کمیٹیز ہم نے مانگی تھیں اور جو ٹریڈیشنز کے مطابق ہمیں ملنی تھیں وہ ٹریجری بینچز لے گئے. آج میں نے سنا کہ فائنانس کمیٹی بن گئی, پلاننگ کمیٹی بن گئی. میں پارلیمنٹری لیڈر ہوں سر پی ٹی آئی کا, میرے سے تو اس کی کوئی بات چیت نہیں ہوئی, میرے سے تو کسی نے ذکر بھی نہیں کیا, کوئی گفتگو بھی نہیں ہوئی. مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں یہ چیزیں سینٹ کے فلور پہ آج تک نہیں آیا. میں پورا ریکارڈ دیکھا ہے, آج تک یہ بات گفتگو سینٹ کے فلور پہ نہیں ہوئی, کیونکہ پولیٹیشنز بڑے سمجھدار ہیں, سینیٹرز بڑے سمجھدار ہیں, وہ اپنے یہ چیزیں باہر ہی ریزالو کر لیتے تھے. لیکن بدقسمتی سے آج میرے اوپر یہ ذمہ داری آ گئی ہے کہ میں یہ چیزیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. دوسری چیز سر, ایک اور عجیب و غریب بات ہوئی. ہم نے فارم 45 اور فارم 47 والا ایشو تو ہم ڈیبیٹ بھی کر رہے ہیں, سن بھی رہے ہیں, دیکھ بھی رہے ہیں. ہمارے ساتھ بھی فارم 47 سینٹ میں بھی ہونے لگا ہے. اور وہ یہ کہ نارملی یہ ہوتا ہے, عام طور پہ یہ ہوتا ہے, ٹریڈیشن بھی یہ ہے, روایت بھی یہ ہے, رول بھی یہ ہے, اس لیے قانون بھی ہمارا یہ ہے کہ جب ایک بار فیصلہ ہو جائے کہ اپوزیشن کی کون سی سینٹ میں سیٹیں ہیں, کمیٹیز میں کون سے ممبرز ہیں, کتنے ممبرز ہیں, تو پھر اپوزیشن کے جو پارلیمنٹری لیڈر ہے وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمارا کون سا ممبر کس کمیٹی میں شامل ہو, اس کی کیا ایکسپرٹیز ہے. مثلاً ایک نان لائر کو آپ لا کمیٹی میں ہم نہیں شاید ڈالنا چاہیں, جسٹس کا جس کے ساتھ تعلق ہو ہم اس کو ڈالیں گے. اس طرح یہ ایک روایت تھی اور یہ ٹریڈیشن تھا, رول تھا, ہمارا قانون بھی ہے کہ ہمارے جو پارلیمنٹری لیڈرز ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کون سا ممبر بھیجنا ہے. لیکن یہ فیصلہ کمپیوٹر کے ذریعے ہو گیا. ہمیں سب کو اطلاع ملی کہ جناب آپ کی یہ چوائسز تھیں, لیکن کمپیوٹر نے آپ کو یہ والی کمیٹیز دی ہیں. آج سارا دن میرے جو فیلو سینیٹرز تھے وہ میرے کمرے میں, ایک تو کمرہ بھی چھوٹا سا ہے, پورے نہیں آ رہے تھے, لیکن پھر وہ سارا دن بیٹھے رہے اور ہم یہی ڈسکس کرتے رہے. اور وہ کس فارمولا کے تحت دیے گئے ہیں, اس میں کچھ پارٹیز کے 4 ممبرز آ گئے ہیں جو اہم کمیٹیز ہیں جس میں میجورٹی چاہیے. وہاں ساری ہماری جو اپوزیشن جو ٹریجری بینچز ہیں انہوں نے اپنی حمایتی جماعتوں کے ساتھ مل کے اپنی میجورٹیز بنا لی ہیں. جو کمیٹیز میں کوئی اتنی ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی وہاں انہوں نے شاید ہمیں دے دیا ہے. تو یہ چیز سر جناب چیئرمین ہمارے لیے ان ایکسیپٹیبل ہے. ہمارا کام ہے جمہوریت کی روایات قائم رکھیں. اس لیے میں بڑی افسوس سے کہوں گا اور مشکل سے کہوں گا, یہ الفاظ میرے لیے مشکل ہیں, لیکن ہم یہ کمیٹیز نہیں مان رہے سر. اگر آپ یہ ہاؤس کمیٹیز کے بغیر چلا سکتے ہیں اور پی ٹی آئی اپوزیشن کی کمیٹیز کے بغیر چلا سکتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے, چلائیے, بے شک چلائیے خوشی سے.
جس طرح یہ تالیاں بجا رہے ہیں بہت خوشی ہوگی شاید ان کو, لیکن پارلیمنٹ میں آپ کو بھی اتنا ہی افسردہ ہونا چاہیے جتنا میں ہوں. آپ سے ریکویسٹ یہ ہے سر, ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ اپنا رول ادا کریں اور بتائیے لیڈر آف دا اپوزیشن کو, بلائیے جہاں بھی وہ ہیں, بیٹھیں ہمارے ساتھ, لیڈر آف دا ہاؤس کو, وہ آئیں بیٹھیں لیڈر آف دا اپوزیشن کے ساتھ, وہ بیٹھیں پارلیمنٹری لیڈرز کے ساتھ, اور وہ فائنلی فیصلہ کریں کہ ان کمیٹیز کا کیا کرنا ہے. ادروائز ہم کرائسس میں جائیں گے اور یہ سینٹ نہیں چل سکے گی سر. یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے, التجا ہے, ہمیں اس موڑ تک نہ لے کے جائیں ٹریجری کہ ہم بھی یہاں سے بھی اسی طرح بائیکاٹس کریں, ہم بھی باہر نکلیں, ہم کمیٹیز میں نہ بیٹھیں. تو وہ کمیٹیز کا کیا فائدہ ہوگا جس میں اپوزیشن نہیں ہوگی. یہ میری التجا ہے سر کہ آپ اپنا رول پلے کریے اور یہ ایشو کو ریزالو کریں. فی الحال ہمارا ایکشن بڑا سمپل ہے, بڑی اسٹریٹ فارورڈ ہے کہ اس طرح ہم کمیٹیز کو نہیں مانتے, ہم ان کو ریجیکٹ کرتے ہیں.